پاکستان میں اگر یہ کہوں کہ یہ جتنا فتنہ شروع ہوا ہے یہ اس زمانے سے ہوا ہے جب ضیاء الحق صاحب نے افغانستان کے خلاف جارحیت شروع کی اور یہ کیمپ بنا میں کشمیر کے لیے اور ٹریننگ دی لوگوں کو، ان کو اسلحہ دیا، ان کو سپورٹ دیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کو پناہ گاہیں بنائی ان کی، اور ان کے لیے ان کو یہ کہا گیا کہ افغانستان میں جا کے وہ دہشت گردی کرے۔ اور افغانستان میں اسلام تو ہم سب کا مذہب ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ہم اسلام اس وجہ سے ہم مسلمان سب سے زیادہ ہیں کہ بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے پہلے اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک اسلام جو کہ اسلام در حقیقت نہیں ہے، جو اسلام کی نفی ہے، اس اسلام کے لیے ایک جدوجہد اور ایک جنگ شروع کی ہے، اور بار بار بادشاہ خان بابا اور ولی خان نے یہ کہا، اللہ ان دونوں کو مغفرت دے، انہوں نے یہی کہا کہ اگر تم لوگ کسی کے ہاں بم بھیجتے ہو، کسی کے ہاں شر بھیجتے ہو، تو اس طرف سے وہ پھولوں کا گلدستہ نہیں بھیجیں گے، اور یہ یاد رکھو کہ یہ چیز ایک نہ ایک دن تمہارے اپنے گھر میں آ جائے گی۔ اور وہی ہوا، وہی چیز جس کو بادشاہ خان بابا کہتے تھے کہ یہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے۔ آج سب دنیا جان گئی ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے، اور یہ فساد آج تک کہاں تک نہیں پہنچا۔ اب دیکھیے امریکہ میں دہشت گردی، روس کے ایئرپورٹ پہ بم بلاسٹ، یورپین ملکوں کو دہشت گردی کا خطرہ۔ لیکن میں اپنے منطقے کی بات کروں گی کہ جب تک افغانستان میں قرار پیدا نہیں ہوتا، وہاں امن پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگوں کی حالت نہیں بدلی جاتی، پورے منطقے میں صورتحال بدل ہی نہیں سکتی۔ اس کے اثرات یہی ہیں، میں جو کہہ رہی ہوں کہ منطقے پہ اثر ہے اس کا، منطقے پہ نہیں، پوری دنیا پہ ہے جو میں نے آپ کو کہا۔ اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ افغانستان سر فہرست ہے، اور اس کے بعد پاکستان ہے، اور خیبر پختونخوا ہے، اور قبائلی علاقہ جات ہیں، کہ جب تک یہاں امن نہیں پیدا ہوتا پوری دنیا کو خطرہ ہے کہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیل جائے۔ بیگم صاحب، اس سلسلے میں آپ کی نظر میں عالمی برادری اور ہمارے یہاں جو ذمہ وار لوگ ہیں، کیا وہ اپنی فرض اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ اگر نبھاتے تو یہ جنگ اتنی طول کیوں پکڑتی؟ 30 سال میں ایک جنگ ختم ہوتی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ کسی بھی بات کا فیصلہ کبھی جنگ سے ہوا ہے؟ عراق اور ایران 8 سال تک لڑتے رہے، کوئی فیصلہ ہوا؟ آخر کار بات چیت سے ہوتی ہے، آخر کار ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ایک بدبختی تو نہیں ہے ہماری، اس منطقے کے علاوہ ہماری پشتونوں کی بدبختی کہ مرنے والا بھی پشتون اور مارنے والا بھی، جو دہشت گرد کہلاتا ہے وہ بھی تو پشتون ہے، اور جو دہشت گرد کا نشانہ بنتا ہے وہ بھی پختون۔ اور اب ایسے ایسے واقعات دیکھیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے تو کبھی پھر اجتماع میں لوگوں پہ بم برسائے جاتے ہیں۔ اس کا واحد اور واحد طریقہ یہ ہے کہ پشتون جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، مسلمان ہیں، اور آپس میں مل بیٹھ کے اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ کیا ہے اس سلسلے میں؟ میری رائے اس کے متعلق یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ وہاں امن ہو، اگر حکومت چاہتی تو وہاں امن آ سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ دہشت گردی اور وہ دہشت گردی الگ ہے، وہ تو کبھی لسانی بنیادوں پہ تو کبھی قومیتوں کے بنیاد پہ، وہی لوگ جو اس ملک
چاہیے کہ اس ملک کے وفادار ہوں، اس ملک کے یعنی کراچی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک خاص طبقے کی جگہ ہے، یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جس میں پورے پاکستان سے نہیں بلکہ ہر جگہ سے لوگ آ کے بستے ہیں اور ہر ایک کا حق ہے کہ اپنی روزی کمائے. لیکن اب کراچی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کراچی صرف اور صرف ہماری ہے، کراچی صرف ہمارا حق ہے، اس کی نوکریوں پہ ہمارا حق ہے، یہاں کاروبار کا ہمارا حق ہے، یہاں سروسز کا ہمارا حق ہے. یہ طریقہ ہے، اور اگر اس طریقے کو حکومت سیریسلی نہ لے تو یہ بہت بڑی خرابی پیدا کرتا ہے.